أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. ہو گیا یہ سب. ہاں کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ قلبی عبادت. ہاں قلبی عبادت. اس کی ہم نے یہ کہا کہ ہر ایک عبادت جو ہے اس کے پیچھے ہمیں اس کی قلب نیت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سارے آیتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی عبادت چیک کی جائے گی وہ صرف قلب کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بیس سے ہی سٹارٹ کر رہے ہیں. باقی وہ بدن سے کیا کر رہے ہیں، جب یہاں ٹھیک ہو پھر بدنی غلط بھی ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے لیٹ کی نماز پڑھنا یہ کر رہا ہے، یہ صرف یہاں سے سٹارٹ ہے. جب ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی وَأَسِّرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، پھر کیا کہا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ہر بار صرف قلب کی ہی بات ہوتی ہے. اب یہاں پہ اور ایک چیز ہے جو تھوڑا یہاں پہ ایڈ کریں گے اس میں، وہ ہے ہم اکثر ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ دل سے ہی ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں اگر کوئی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی 7501 جس میں ہے کہ اگر میرا بندہ ارادہ کرتا ہے غلط کرنے کی کچھ، جب تک وہ تب تک اسے لکھا نہیں، مگر جب وہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا اس کو لکھا جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث 7501. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اس کا مطلب کیا یہ لیں گے ہم گھر میں بیٹھیں گے اور پھر کہیں گے کاش میں پریزیڈنٹ ہوتا، اگر ہوتا میں ایک گھڑی بھی نہیں رکھتا. اب چونکہ پریزیڈنٹ تو بنو گے نہیں، آپ سمجھ گئے نا، تو ارادہ تو کیا نا. تو پھر کیا اس وقت آپ لاکھوں لوگوں کو ایسی فری میں پیسے دو گے، محل بناؤ گے ان کے لیے، اپنے سے بڑے محل بناؤ گے، آپ نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے، کیا اس کے ثواب ملیں گے؟ کیسے؟ استطاعت کے مطابق تو سوچنا. ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اس میں یہ ہیں، دیکھو یہ دو حدیثیں اصل میں جمع کرنے ہیں تبھی سمجھ آئے گا یہ کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6875 جہاں پہ ہے اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب دو مسلمان ملیں گے تلواریں لے کے، فالقاتل والمقتول فی النار، تو دونوں جہنمی ہیں، قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا دونوں جہنمی. تو انہوں نے کہا قلت یا صحابہ کہ قلت یا رسول اللہ هذا قاتل، چلو ٹھیک ہے یہ تو قاتل ہیں، فما بال مقتول، مقتول کا کیا تھا؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. ٹھیک ہے، اب اس نے ارادہ کیا تھا اس کو مارنے کی، ارادہ تو کیا تھا، اب وہ مار نہیں سکا اسے، وہ دوسری بات ہے، مگر ارادہ کیا تھا. اور ارادہ ہی نہیں، ارادہ کے ساتھ ایکشن جب سٹارٹ ہوگا تب. فار ایگزامپل ایک مدینہ یونیورسٹی جاتا ہے کورس کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے جب میں واپس آؤں گا میں خوب علم دوں گا لوگوں کو دین کا. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ جب آتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. مگر جو اس نے ارادہ کیا تھا اور جس ارادے سے وہ کام کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، انشاءاللہ اس کو وہ سارا ملے گا، کیونکہ وہ کر رہا تھا وہ کام. آپ سمجھ گئے؟ جیسے کہ ایک نے 99 قتل کیے تھے، اس نے کہاں سے نیکی کی تھی، مگر وہ ارادہ اور ایکشن کر رہا تھا اور گیا پھر مر گیا، چاہے وہ 2 ہی قدم ہو، اس نے سٹارٹ کیا تھا اچھائی کے لیے. اور جو سورہ قلم میں ہے وہ اصحاب الجنہ، وہاں پہ ہم اس کی وضاحت بہت سارے حدیثوں کو جمع کریں گے، وہاں پہ دیکھیں گے. وہاں پہ بھی یہی ہے، انہوں نے ارادہ کیا اور صبح نکلے سویرے، اللہ نے کیا کیونکہ انہوں نے ایکشن کیا تھا، ارادہ کیا تھا ود ایکشن. صبح جب نکلے 2 قدم چلے، 4 قدم چلے، صبح سویرے نکلنے کا مطلب کیا تھا؟ رات کو ہی فصل کاٹیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ ہاں، کیونکہ انہوں نے کیا، یہ نہیں شام کو سوچا تھا ہم کریں گے، وہ نکلے. کس لیے وہاں پہ لفظ وہ نکلے، پھر ایسا ہوا تھا. مگر اس حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ارادہ اچھا کرتا ہو بھلے وہ نہ کرتا ہو، یعنی کہ اس میں تھوڑا سا سٹف چلتا ہے تو پھر اس کو عمل لکھی جاتی ہے. وہ بھی یہ بھی ارادہ یہی کرتے ہیں اصحاب الجنت میں کہ توبہ کرتے ہیں اور ہم ایسا نہیں کریں گے، حالانکہ وہ انہوں نے اچھا یہ بھی نہیں کی اور آپ کو پتہ ہے پہلے یہ کریں گے، لہذا ان کو وہ اس کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی اچھا کچھ سوچے کسی کے لیے اور کوشش کرے، اس کو ہم اس کو کہتے ہیں عزم مصمم. عزم
پکا ارادہ جو ہو، عزم مصمم اگر وہ کرے تب. دوسرا ہوتا ہے اگر ہمیں پتہ ہے پریزیڈنٹ ایک ہی بنتا ہے، کاش میں پریزیڈنٹ ہوتا اور کوئی الیکشن نہیں لڑو گے، کوئی کچھ بھی نہیں کرو گے، دوسرے دن اپنی دکان پہ پھر سے گئے، شام کو سوچا، تو یہ کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اب جو کچھ خاص جو یونیک جو ہے، کچھ خاص جو صرف سیام کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ بھی کچھ خاص ہیں. فار ایگزامپل توحید جو ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے اہمیت پڑھی تھی، 15-20 پوائنٹس میں کہا تھا ہم نے سٹارٹ میں. تو کس کے لیے اہمیت توحید، ہاں وہ سب سے خاص ہے. نماز کے لیے بھی ہے، ہم نے وہ نہیں پڑھا ہے، بٹ نماز میں یہ بھی ہیں جو ڈفرینٹ ہیں. وہ ہے اگر نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے مسلمان، لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے. اس میں بھی الگ الگ ہے، مگر زیادہ تر یہ مانا جاتا ہے وہ کیا ہے، کافر. زیادہ تر اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے وہ ابلیس. توحید سب 100 آؤٹ آف 100 مانتا تھا ابلیس. اس کو کہا تھا ایک سجدہ کرو، ایک سجدہ نہ کرنے پر وہ کیا بن گیا، ابلیس. مطلب اب وہ ٹرم ہی ابلیس ہیں، کافر بھی نہیں کہیں گے. مطلب ابلیس ڈائریکٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کافر کی بھی ضرورت نہیں، وہ ابلیس بن گیا. اب اگر ہمیں دن میں اتنے 24 گھنٹے میں اتنے سجدے کرنے ہیں اور ہم نہیں کرے ہیں تو پھر کیا بنیں گے ہم بھی، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی اہمیت ہے. اس لیے اب سیام کی ہیں، اس کی کچھ خاص چیزیں ہیں جو دوسروں کو نہیں ہے، یا دوسروں جو فرض ہے ان کی کچھ خاصیتیں جو ان کو نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک ہے اس کی خاصیت العبادات من افعال ترکیہ. یہ وہ عبادت ہے جس میں ترک کرنے پہ فائدہ ہے، چھوڑنے پہ. دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے سیام میں کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے تبھی فائدہ ہے. ہر ایک چیز میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. نماز میں سجدہ کرنا ہے، حج میں حج کرنا ہے، سیام میں کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. اس کی ڈیفینیشن یہی ہے، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں. مطلب کھانا ہے، پینا ہے، اب جو بھی کرو گے نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. مطلب حلال چیزیں بھی نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. اب لگتا ہے نا کتنا ایزی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ سوچو ذرا اس پر، کچھ نہ کرنا ہی، ہاں اس میں ایزی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، مگر یہی مشکل ہے. صرف اسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دلاسز نہیں کر سکتے ہو. اب کیا ترک کرنا، کچھ نہیں کرنا کیسے عبادت بن گئی ہے؟ اگر ہم کچھ چیز نہیں کریں گے، جب نہیں کریں گے فائدہ کیسے ہوگا؟ تو اس کی حدیث ہے صحیح بخاری 3465، جس میں وہ 3 شخص غار میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اس میں سے ایک اپنی کزن کے ساتھ غلط سلوک کرنا چاہتا ہے، پھر لاسٹ میں وہ ترک کرتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسی نیکی کا وسیلہ لاتا ہے پھر. تو لہٰذا ترک کرنا عبادت ہے، اس لیے ان کو افعال ترکیہ کہتے ہیں. ہو گیا یہ ایک یونیک چیز ہے اسی میں جو ترک کرنا ہے. دوسری بات جو سیام میں خاص ہیں وہ ہے لا ریاء فی الصوم. صوم میں ریا نہیں کر سکتا کوئی. ہر ایک عبادت میں، ابھی حج اگر کرنا ہے وہ لوگ کہیں گے اس نے حج نہیں کیا ہے، حاجی بولنا چاہیے، ایج بھی ہو گئی ہے تو لوگ حج کرنے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ ہر ایک نے کیا ہے، ابھی میں نے نہیں کیا. نماز نہیں، مجھے مسجد جانا ہے، لوگ دیکھنے چاہیے مجھے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا میں کیسا ہوں. تو اس میں ریا ہو سکتا ہے، لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، حج دکھا سکتے ہیں لوگوں کو، ہر ایک چیز ٹھیک ہے، نماز، مگر سیام نہیں دکھا سکتے ہو. کیسے؟ اگر آپ نے رکھے ہیں، اگر لوگوں کو دکھانے کی تو آپ ایسی جھوٹ بول سکتے ہو میں نے رکھا ہے. مگر اگر جیسے کہ وہاں پہ ایک بندہ 100% نماز پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، مگر کر کیا رہا ہے وہ ریا، دوسرے کو دکھانے کے لیے. ایک شخص اچھی طرح حج کرتا ہے، وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ندامت سے رہتا ہے، کیوں؟ لوگ کہنے چاہے یہ بہت ہی اچھا ہے، بہت مدد کی. مگر سیام میں نہیں ہو سکتا ہے. سیام صرف ایک ہی عبادت ہے واحد جس میں کیا ہے، ریا ہو ہی نہیں سکتا. اگر رکھے تو رب کے لیے، یا تو نہیں رکھے. اس میں لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بیچ میں کسی کو دکھانا ہے میں نے رکھا ہے، ٹھیک ہے. یا تو جھوٹ بولے گا، اور اگر سچ میں رکھا ہے تو کس کے لیے رکھا؟ لہٰذا اس میں کیا ریا ہے، دکھاوٹ ہے؟ بالکل نہیں. اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے 5927 جس میں ہے کل عمل ابن آدم لہو، ہر ایک عمل
جو آدم کر رہا ہم کر رہے ہیں کس کے لیے ہیں؟ اسی کے لیے ہیں. الا صوم مطلب اسی کے لیے ہیں جس میں وہ دکھاوٹ بھی کر سکتا ہے, ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے بھی کر سکتا ہے. الا صوم فانه لی, یہ صرف میرے لیے ہے, مطلب اس میں وہ ریا نہیں. الا صوم فانه, سچ میں جو بھی روزہ رکھتا ہے کس کے لیے رکھتا ہے؟ نماز کس کے لیے؟ وہ بھی اللہ کے لیے, مگر یا ہو سکتا ہے یعنی کہ دوسرے آدم کے بندے کو دکھا سکتا ہے, مگر صوم میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اگر رکھے ہیں تو رب کے لیے, ورنہ نہیں رکھے. اس کے بعد کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ دو میں نے کہے, دو یاد رکھ دیں. تیسرا اللہ یکتب صیام الحسنات, ہر ایک حسنات کو کرامن کاتبین لکھتا رہتا ہے, فرشتے لکھتے ہیں, مگر صیام کا جو ہے اس کا رب خود لکھتا ہے, یا پھر وہ اینجلز کو کہتے ہیں کچھ, مگر خود ذمہ داری لکھی ہے, خود لکھتا ہے اس کی نیکیاں. کس کی؟ صیام کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5927 جس میں ہے یہی حدیث ہے, بٹ اس میں کیا ہے؟ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی, ٹھیک ہے, وانا اجزی بہ, وانا اجزی بہ. اس کی زیادہ وضاحت ہے کیا یہ کہ میں اس کو لکھوں گا, اس کی یہ ہے. اور ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے 1638 جس میں ہے ہر ایک نیکی, جب کوئی انسان مسلمان نیکی کرتا ہے, ہر ایک نیکی کے بدلے جو ثواب ملتے ہیں, حسنہ ملتے ہیں, وہ کتنے ملتے ہیں؟ 10 سے لے کر 700 تک یا زیادہ. جنرلی 10 سے لے کر, یعنی کہ ایک شخص نے ایک نیکی کی, اس کو منیمم 10 ثواب مل گئے, 1 کے 10. اگر زیادہ اچھا کیا تو 11 مل سکتے ہیں, 12 مل سکتے ہیں, 100 مل سکتے ہیں ایک نیکی کے, یا 700 مل سکتے ہیں, یا کبھی اس سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں, جنرلی یہاں تک. ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ مگر اس حدیث میں ہے سوائے صوم کے, فاسٹنگ کے, جو میرے ہیں میں خود اس کا انعام دوں گا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. سوائے یہ کہتے ہیں ہر ایک نیکی کے یہ ثواب ہے جو ہم نے اینجلز کو سکھایا ہے, ان کو ٹریننگ ہے کس چیز کو کتنے دینے ہیں, ان کو میں نے سکھایا ہے. سوائے مگر اس چیز کے, یعنی کہ 700 سے تک ان کو میں نے بتایا ان کو ایسے کرنا, سوائے صوم کے جو میرے لیے ہیں میں اس کا خود جزا دوں گا. اس کا مطلب ہو گیا اس کا 700 یہ نہیں آ رہا ہے, اس کا مطلب ہو گیا اس کا اتنا ثواب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن بھی نہیں کیا, بٹ اندازہ کیا ہے اس کانٹیکسٹ یہ 700 سے بھی زیادہ ہے ایک نیکی. اس میں تو ہم بہت نیکی, کنٹینیو نیکی میں ہو رہے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود لکھیں گے. اس سے یہ بھی دوسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے 799 جس میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, پیچھے صحابہ تھے, تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ, کیا کہا؟ تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا, صحابہ نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اس کو کہنا تھا ربنا ولک الحمد, مگر انہوں نے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی, پیچھے مڑا, پھر کہا من المتکلم, کس نے یہ کہا, کس نے کہا یہ؟ تو وہاں صاحب یا رسول اللہ میں نے کہا. شاید وہ ڈر گئے ہوگا کہ انہیں کہا کس نے کہا یہ, تو کہا میں نے 300 سے زیادہ فرشتے دیکھے اترتے اس نیکی کا ثواب لکھ رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں کرامن کاتبین نے نہیں لکھا تھا کیونکہ ان کو اس نیکی کا پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک قسم ہم کہیں گے لفظی طور میں یہ بدعت تھا, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا لفظی حساب سے. کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں, اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے کہا یہ, آپ سمجھے؟ جب انہوں نے کہا میں نے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریسیشن کیا, یعنی کہ الاؤ کیا ہے جو آپ نے کیا. اگر یہ غلط ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکتے آئندہ نہیں کہنا, جیسے کہ کافی بہت سارے حدیثوں میں ہیں جب وہ اتحیاتوں میں کچھ ایڈ کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, تو ان صحابہ نے خود ہی, حدیث معروف ہے پتہ ہے, ہاں, تو وہ خود انہوں نے ایڈ کیا تھا, کبھی یہ بات نہیں ہے, کرتے تھے جب ان کو لگتا تھا نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, یعنی کہ اس میں وہ سلام
اللہ کو بھی سلام بھیجتے تھے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے منع کیا, نہیں ایسا نہیں کرنا ہے, اس کے بدلے ایسے کرو. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب انہوں نے ایکسٹرا یہ کہا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا, جو بدعت تھا انہوں نے الو کیا. تو جب الو کیا, کرام کاتبین کنفیوز ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا لکھے اس کا, ہمیں تو یہاں کو سیلیبس میں ہے ہی نہیں اس کے مارکس دینا, سمجھ آ رہا ہے. تو پھر کیا کہا رسول اللہ نے, میں نے 30 سے زیادہ اینجلز دیکھے اترتے اور آپ کا اس کا ثواب لکھ رہے تھے. یعنی کہ کرام کاتبین کو ایک ٹریننگ دی گئی ہے کیسے ثواب دینا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو ان کو نہیں پتہ ہے, اور اسی لیے اس وقت اسپیشل فرشتے آئے, انہوں نے ان کو لکھا, اور اس میں سے صرف سیام ہے. اس کو کتنے ثواب ملیں گے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ میں اس کو خود دوں گا, ٹھیک ہے. اور ایک کتنے ہو گئے, 3. اور ایک جو خاص ہے سیام کے ساتھ, لا صام من صام الابد. اگر کوئی ہر دن روزہ رکھتا ہے, اب اس کو آج لالچ ہو گئی کتنا فائدہ ہے سیام کے, رب خود لکھتا ہے اتنے فائدے, جب وہ لکھے گا تو کتنے لکھے گا. تو اس نے کہا میں روز رکھتا ہوں روزے, یہ حرام ہے. لالچ بھی نہیں کرنی چاہیے, یہ حرام بن گئے. کیسے؟ کیونکہ جب سیام کوئی عبادت, سیام اسپیشلی سیام, اگر یہ عادت بن جائے تو یہ سیام نہیں رہے گا. یہ فار ایگزامپل ایک شخص ہائی وے پہ سری نگر سے جموں جاتا ہے ٹرک میں, صبح ناشتہ کرتا ہے فجر میں, فجر سے پہلے, پھر جاتا ہے ٹرک میں تاکہ ٹریفک جیم نہ ہو. وہ شام کو پہنچتا ہے کہاں, جموں. اس کو پتہ ہے میں تو بیچ میں ان کا نہیں کھاؤں گا, مزاج اپنا ہے, تو کیوں نہ اب 2 گھنٹے لاسٹ میں اور ویٹ کروں, فائدہ ہو گیا سیام کا بھی. پورے سالوں کے سال میرا کام ہے. یہ بہتوں کو عادت ہے جن کی ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے باہر, وہ 2 ہی ٹائم, پھر وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ویٹ کر کے اپنے روزے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کر سکتا ہے کوئی, مگر اس کو اصل میں کیا تھی, وہ عادت بن گئی نا اس کو یہ. تو یہ سیام نہیں ہے. اس میں ہے صحیح بخاری کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث 1159, جس میں ہے کہ ایک صحابہ آتا ہے کہ اس کو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ مت رکھو, 3 دن مہینے میں رکھو کافی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. بولا ٹھیک ہے, سب سے ہے تو پھر داؤد کی طرح رکھو, حضرت داؤد کی طرح, 1 دن چھوڑ کے 1 دن, 1 دن چھوڑ کے 1 دن, اس کے بغیر نہیں کر سکتے آپ. ہائیسٹ یہی ہے جس کو سیام ہائیسٹ. کیوں؟ اس کا ریزن ہے, اگر کوئی کہے کہ میں حضرت داؤد سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں, اتنی مجھے طاقت ہے, جیسے کہ یہی ٹرک والا, اس کے لیے ایزی ہے نا, اس سے پرابلم ہو جائے گی. یہ حرام کیوں ہے, حرام ہے, حرام کیوں ہے حرام؟ کبھی ہوتا ہے نا نہیں تھوڑا سا تو فائدہ ملے گا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ ہے کہ اگر روز روزہ رکھیں گے تو اوبویسلی پہلے اس کو بھی ہیلتھ پہ پرابلم ہو جائے گی, جو اس میں ہے, جو میں نے ابھی صحیح مسلم کی حدیث کو اسے کہا زیادہ رکھو گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس میں کافی پرابلم, یہ مطلب اس میں رشتہ داری کیسے نبھائے گا پھر, آپ سمجھ گئے. رشتہ دار کے یہاں جانا ہے, اس کو مہمان نوازی کیسے کرے گا جب وہ خود, آپ کے کہیں جاؤ گے جہاں سارے روزے ہیں, آپ دن میں جاؤ گے, آپ تو کہو گے میں یہاں سے جاؤں گا, میں نے سنا اس گھر میں سارے روزے رکھتے ہیں, تو کیا کرو گے؟ تو مہمان نوازی ختم ہو گئی. اچھا دوسرے بھائی کو, اس کو گھر میں شادی ہے, یہ روز روزہ رکھتا ہے, گھر میں 3 ممبر ہیں, 3 روزہ روز رکھتے ہیں, تو شادی اٹینڈ کریں گے؟ اس میں بہت اثر پڑتا ہے فیملی پہ, رشتے پہ. تو لہٰذا اگر آپ وہاں سے انڈیویجول لیول پہ, کیونکہ سیام انڈیویجول ہے, انڈیویجول لیول پہ نیکی کرو گے, سوشل لیول پہ بہت پرابلمز ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے یہ حرام ہے, آپ نہیں رکھ سکتے ہو روز. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ میں نے کہا کہ کوئی فاسٹنگ رکھ رہا ہے یا ڈاکٹر نے کہا یہ سب, اس کے پھر یہ فائدے نہیں ملیں گے.